واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے عمر نوح بھی کم ہے۔ اس لیے ایک خاص پہلو سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ رہے ہیں، کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم ارواح میں آپ کیسے رحمت ثابت ہوئے، اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ عالم آخرت میں قیامت کے دن ساری انسانیت کے لیے آپ کیسے رحمت کریں گے، اس کا تذکرہ گزشتہ دنوں کو ہم نے حدیث شفاعت کی روشنی میں پڑھا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اشرف مخلوق ہے انسان۔ انسانی طبقات جتنے بھی بنائیے، کافر اور مسلمان، امیر اور غریب، آقا اور غلام، مرد اور عورت، ان تمام انسانی طبقات کے لیے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو دنیا کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مظلوم کی سننے والا کوئی نہیں، پسے ہوئے طبقات، غلام ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ اشرف المخلوقات اپنے خالق سے ناواقف ہو چکی تھی۔ انسان اللہ کو بھول چکا تھا۔ کبھی بتوں کو اپنا مالک اور خالق سمجھنے لگتا تھا، کبھی ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنا معبود اور مسجود قرار دیتا تھا، اور اس سلسلے میں پستی اور ذلت کی انتہا یہ تھی کہ یہی مخلوق جسے ہم اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں، یہ کبھی جانوروں کی پوجا شروع کر دیتا،
کبھی بے جان چیزوں کی عبادت شروع کر دیتا اور کبھی زندہ ہو کر مردوں کو اپنا خالق اور مالک سمجھنے لگتا۔ کفر و شرک کے اس گہرے سمندر میں انسانیت غوطے کھا رہی تھی کہ رب العالمین کو رحم اور ترس آیا اور رب الجلال نے اپنا محبوب پیغمبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے پہلے دن ہی مکہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، ظلم کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، ناکامیوں کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے اور کامیابیوں کی طرف آنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے میرے پاس۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا کہ اپنے حقیقی مالک کو پہچان کر اپنے سچے رازق کو پہچان دو، اپنے سچے معبود اور مسجود کے ایک ہونے کا اعلان کر دو، ساری ناکامیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ الفاظ مبارک یہ تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کامیابی کا نسخہ یہ لایا ہوں کہ ایک اللہ کو اس کائنات کا مالک سمجھ لو، ساری کامیابیاں تمہارے قدم چومیں۔ اس کے علاوہ ایک مجلس میں رؤوسائے عرب اور زعمائے قریش کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میری قوم کے لیڈر اور میری قوم کے سرداروں، میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، اگر اس کلمے پر ایمان لے آؤ گے تو سارا عرب تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا اور سارا عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ عرب و عجم کی بادشاہی کا نسخہ لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تو لسان نبوت سے اعلان فرمایا کہ وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ تو اس ظلم عظیم کا شکار تھے مکہ والے، اہل عرب سارے کے سارے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع ہی اسی جگہ سے فرمایا۔ ان کی اخلاقی تربیت ضرور کی، وقت آنے پر انہیں نماز بھی سکھائی، روزہ بھی سکھایا، زکات بھی سکھائی،
سچ کی تلقین بھی کی، اخلاق عالیہ سے بھی ان کو منور کیا، لیکن کام کا آغاز ظلم عظیم کے خاتمے سے کیا۔ وہ یا خود ہیں یا مردہ ہیں یا عورتوں کے خود ہیں، انہیں معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے اور اپنی رحمت کا فیض اور رحمت کی برکت سے پورے عالم کو نوازنے کے لیے جناب رحمت للعالمین ظلم و ستم میں گزرے۔ جب آپ اللہ کی توحید کی صدا لگاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی صدا لگاتے تھے، انہیں ظلم سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے، انہیں ان گنت معبودوں سے چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جنہیں تم نے معبود اور مسجود اور خدا حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے، یہ معبود اور مسجود نہیں، معبود عبادت کے لائق اللہ ہے۔ ان کے عقیدے پہ ضرب لگتی تھی، انہیں غصہ آتا تھا، اور قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کبھی اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صدا لگائی جاتی ہے، جب کبھی کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جب کبھی کہا جاتا ہے کہ مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جب کبھی کہا جاتا ہے اولاد دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے نام کی صدا بلند کی جاتی ہے۔ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون، تو یہ بے ایمان، یہ جو ایمان نہیں لائے، ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں۔ ہائے ہمارے معبودوں کی نفی کر دی، اچھا ہمارے مسجود کچھ بھی نہیں، جنہیں ہم پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، غصے سے بھر جاتے ہیں، افسوس سے بھر جاتے، غم سے بھر جاتے ان کے دل، اور کہتے ہیں آئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ اچھا ہم اس شاعر کی وجہ سے، اچھا ہم اس پاگل کے لیے مجنون۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے،
اور جن کی خیر خائی کر رہے ہیں ان کا انداز تعلق دیکھیے ذرا، وہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اچھا ہم اس شاعر کی وجہ سے، آپ کی طرف اشارہ ہوگا، اچھا ہم اس پاگل کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہم کریں، اور بات صرف منہ کی حد تک نہیں رہتی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے ماننے والوں پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا، آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، اور کبھی صافی کہتے تھے کہ یہ جدید ہو گیا، اس نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، تار و تشریح کا ایک لمبا سلسلہ، اور بات یہاں تک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا مجبور کیا کہ آپ اپنے آبائی وطن، اپنے مولد مسکن مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور ہو گئے، ہجرت پر گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ شریف پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں نے آپ پر جنگ مسلط کر دی، وہاں چین سے رہنے نہیں دیا، اور مدینہ پہنچنے پر جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا، کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد، اور احد کے میدان میں جو ظالموں نے اس حد تک ظلم کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ بھی زخم لگائے، اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے، اور اپنی دل کی تمنا زبان پر لاتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ کے محبوب کو ہم نے قتل کر دیا ہے، شہید ہوئے نہیں تھے لیکن ان کے دل کی تمنا تھی، زبان پر لے آئے، نعرے مارنے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ اللہ کے محبوب کو ہم نے نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ان کی خیر خائی نہیں چھوڑی، ان کے ظلم سے تنگ آ کر، ان کے طعن و تشنیع سے تنگ آ کر، ان کی الزام تراشیوں سے تنگ آ کر، ان کی جنگوں سے تنگ آ کر، آقا نے ایک دن بھی ان کی خیر خائی نہیں چھوڑی۔ پھر ایک دن موقع آیا فتح مکہ کا، 1400 صحابہ کے ساتھ، 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ نے مکہ فتح فرما لیا، اور مکہ میں فاتحان داخل ہوئے تو سارے لوگ ملزم اور مجرم کانپنے لگے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر فاتح بن کر تشریف لے آئے ہیں، سب کو اپنا انجام ستانے لگا، انجام نظر آنے لگا، کیونکہ انہی میں وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضرت
سمیہ کو شہید کیا تھا، انہی مظلوم اور مفتون لوگوں میں وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضرت عمار، حضرت یاسر کو سلایا تھا، انہی لوگوں میں وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اور قاتل زندہ تھا، قاتل بھی زندہ تھا، بڑے فاتحانہ جلال کے ساتھ، لیکن نبوت کی عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ظلم و ستم کرنے والے، قانون تشکیل کرنے والے، ستانے والے، شاعر کہنے والے، مجنون کہنے والے، کاہن کہنے والے، گھر سے نکالنے والے، سارے سر نیچے کر کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیسے سلوک کی توقع ہے، کیونکہ تم آ چکے ہو، تم مغلوب ہو، تم قیدی ہو میرے سامنے، تمہیں شکست ہو گئی ہے، میں فاتح بن کر آیا ہوں، میں اب جو جاؤں تم سے کر سکتا ہوں۔ پھر بھی پوچھا کہ بتاؤ مجھ سے کیا توقع ہے، کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ سب نے عاجزی سے کہا کہ ایک سخی اور ایک کریم اور ایک شریف انسان سے جس طرح کے سلوک کی توقع ہے، ہمیں بھی آپ سے اسی طرح کی توقع ہے۔ تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے کا عملی ثبوت دیا۔ بندہ مغلوب ہو، ہارا ہوا ہو، پکڑا ہوا ہو، پکڑنے والے کو کہے کیا تجھے میں نے معاف کیا، اور اس نے کیا معاف کیا؟ ہارا ہوا جیتے ہوئے تو کیسے کہیں گے کہ میں نے تجھے معاف کیا؟ مزہ تو اس بات کا ہے کہ جیتا ہوا فاتح اور غالب اعلان کرے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں میں بھی تمہیں وہی کچھ کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کے باوجود بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، آپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈالا، اور جب مصر میں آئے تو چوری کا الزام لگایا، کتنے بڑے ظلم، جیل برداشت کی، مصر کے بازاروں میں نبی کا صاحبزادہ جو خود بھی نبی ہے وہ بھی سماجی مقصد دراز موجودہ قرآن کہتا ہے کہ چند لوگوں کی عبادت بھیج دیا، نبی اور نبی کا بیٹا لاڈلا بیٹا اور کائنات کا حسین انسان، کتنے ظلم تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی شاہی شمال کے کھڑے تھے اور یہ مفتون ہو کر مظلوم ہو کر بھائی سامنے کھڑے تھے، تو قرآن نے وہ لفظ نوٹ کیے، وہی لفظ آقا کریم نے اس کے سامنے رکھے، فرمایا مکہ والوں اپنے ظلم، اپنے ستم، زبان درازیاں اور الزام تراشیاں تمہیں یاد ہے، مکہ سے بھی تم نے نکالا تھا، یاد ہے تمہیں، آج میں فاتح بن کر آیا ہوں، غالب بن کے آیا ہوں، لیکن دنیا کے فاتح کیا کرتے ہیں، شہروں کے شہر اجاڑ دیے۔ یہ ہمارے مغل یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنے بیٹوں سے جو انہوں نے سلوک کیے وہی بڑے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس بیٹے نے غداری کی
سگا بیٹا جس بھائی نے غداری کی اس کو کس طرح انہوں نے ظلم و ستم سے گزار کیا، دیواروں میں چلوایا، آگ کے کنویں میں پھینکا، فاتح اس طرح کرتے اس نے بھی یہی کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو اس کا دیا پارچہ کر دیتے ہیں، اس کو ناراض کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قوم تھے، یہ تھے رحمت للعالمین۔ فرمایا تمہیں مجھ سے توقع تو ہو سکتی ہے کہ میں بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا سلوک تم سے کروں، کیونکہ میں فاتح بن کر آیا ہوں، میں تم پر غالب آ چکا ہوں، یا بھی جیت چکا ہوں۔ لیکن فرمایا تم سے وہی بات کہوں گا جو ایک بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، قرآن میں ہے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ظلم و ستم کی ساری تاریخ تمہارے سامنے ہے، لیکن سنو اس ظلم و ستم کا تانا بھی تمہیں نہیں دوں گا، اتنا بھی نہیں کہوں گا کہ تم وہی ہو، اتنا بھی نہیں کہا۔ فرمایا انتم ظلماء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بنا، غلبہ تھا پورا، شکنجے میں تھے وہ پورے، انتقام ایک ظلم کا لیا جا سکتا تھا، 10,000 قدسی صفات یا مثال صحابہ صاحب تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم۔ اسی طرح یاد کیجیے طائف کا سفر، ظلم و ستم کی ایک داستان ختم ہوئی، وہاں بھی اللہ کے حبیب کا خون مبارک زمین تک پہنچا، پتھر برسائے گئے اور بھگایا گیا شہر کی گلیوں میں۔ یہ لفظ ایک مشہور ہوا ہے لوٹے لپاڑے، شہر کے لوٹے لپاڑے آپ کے پیچھے لگ گئے۔ رب العالمین کی ذات کو بھی غصہ آیا، ظلم اتنا تھا، حضرت جبریل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب کو تسلیاں دیجیے جا کے اور پوچھئے کہ طائف والوں کا ظلم تو کم نہیں، ظلم کی تو انتہا ہے، جا کے پوچھئے میرے محبوب فرمائش کرے، میرے محبوب اگر نہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کا حکم ہو، آرڈر ہو، اشارہ آمرو ہو، اپنی آنکھوں کا صرف اشارہ کیجیے ایسے کریں تو طائف کے درمیان طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس سے جیسے چکی کے پاٹ میں دانا پیسا جاتا ہے، اور یہ دو پہاڑ طائف کے اندر نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا فاصلہ تھا جتنا یہاں سے لاہور کا فاصلہ، ایک پہاڑ وہاں تھا اور ایک یہاں، یہ ساری آبادی اور سارے کس جگہ تھے، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ لقب پانے والے پیغمبر نے جبریل امین کے مطالبے اور پیشکش پر جو ارشاد فرمایا حدیث کی کتابوں میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا
ہے زحمت بنا کر نہیں بھیجا. اس طرح آپ دشمنوں کو معاف کرتے رہے. تو یہ ایک پہلو انسانی طبقات انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا آئندہ جمعوں میں. یہ تفصیلی تذکرہ کے جمعوں تک چلے گا کہ آپ مردوں کے لیے کیسے رحمت کریں, عورتوں کے لیے کیسے رحمت کریں, غلاموں کے لیے کیسے رحمت کریں, غریبوں اور کمزوروں کے لیے کیسے رحمت کریں. تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ. شوق و ذوق کے ساتھ آپ کی تشریف لائیں. آخر میں دعوت عمل یہ ہے کہ اتنے عظیم آقا, اتنے عظیم پیغمبر اور اللہ کے محبوب کا امتی اللہ نے ہم کو بنایا. اب ہمارا ایمان صرف یہ نہیں کہ آپ کا ہماری زندگیوں میں نظر آئے, آپ کے طریقے ہماری زندگیوں میں نظر آئے, آپ کی سنتوں سے ہماری زندگیاں منور ہو جائیں. اور یاد رکھیے سنت سراسر نور ہے اور سنت کے بغیر زندگی سراسر اندھیرا ہے. اس لیے دعوت عمل آخر میں یہ ہے کہ سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیے. گزشتہ جمعہ ہم نے کھانے کی سنتیں پڑھی اور آج ہم پانی پینے کی یا کوئی بھی چیز پینے کی سنتیں دہرائیں گے. نیت عمل کی ہو, نیت یہ کرنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی کہ یہ مبارک طریقے, یہ نور سے بھرے ہوئے طریقے, یہ سنتیں ہم عمل میں لائیں گے. جب آئے گا ذہن میں رکھیے کہ اس موقع پہ میرے حبیب نے, میرے محبوب نے, میرے آقا نے کیا عمل کیا, کیا حکم کیا. تو پانی پینے کے سلسلے میں یا چائے یا دودھ جو بھی ہو, اس سلسلے میں 6 سنتیں یاد رکھیے عمل کی نیت سے. سب سے پہلی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا ہے, یہ سنت, اور اس کا آپ نے حکم دے رکھا. کھانے کے سلسلے میں بھی یہی یاد رکھیے. عام میں نے دیکھا آپ دیکھتے رہتے ہوں گے بائیں ہاتھ سے لوگ کھانا کھاتے, کھایا تو جائے گا لیکن ثواب نہیں ہوگا, لیکن عشق کی گواہی نہیں ملے گی. اور عشق کی گواہی دینے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا, کیونکہ عشق کا دعویٰ بہت ہے, عشق کا دعویٰ بہت ہے. عشق